Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we're gonna talk about principles of journalism. लास्ट वीडियो में हमने इसके फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था. आज हम इसके प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. Our 5 core principles of ethical journalism: truth and accuracy, independence, fairness and impartiality, humanity, accountability. फर्स्ट पे हम डिस्कस करेंगे ट्रूथ एंड एक्यूरेसी. पहले हम इनके मीनिंग्स देखते हैं. ट्रूथ मीन्स सच्चाई एंड एक्यूरेसी मीन्स सदाकत, खड़ापन. आइए हम डिस्कस करते हैं. जर्नलिस्ट कैनॉट ऑलवेज गारंटी ट्रूथ बट गेटिंग द फैक्ट्स राइट इन द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ जर्नलिज्म. अब एक जर्नलिस्ट जो है उसकी हर बात सच्ची हो कि वो हर जिम्मेदारी को सही और सदाकत से सर अंजाम दे. अब एक जर्नलिस्ट में ऐसी क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए कि वो अपना हर काम जो है ईमानदारी से करे. लेकिन आजकल क्या हो रहा है आप सब जानते हैं. हाँ, अब कहा जाए तो जर्नलिस्ट जो है वो हमेशा सच की गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन रियलिटी को पेश करना तो उनका फ़र्ज़ है ना कि वो सच्चाई को तलाश करें. और उसका जो मेन पर्पस है ना कि वो उस सच्चाई की तह तक पहुँचें. एज़ सुन एज़ पॉसिबल वो इस न्यूज़ जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं उसको बेहतरीन अंदाज से वो रिपोर्ट करें, उसके ऊपर अपनी पूरी रिसर्च करें ताकि कोई भी एविडेंस बाकी ना रह जाए. We should always strive for accuracy, give all the relevant facts we have and ensure that they have been checked. अब हमें चाहिए कि हमें भी अपनी जो इस्लाह करनी चाहिए. अगर हम कहते हैं कि दूसरों की इस्लाह हो, दूसरे हमारे मेयार के मुताबिक पूरा उतरें, तो सबसे पहले हमें ख़ुद को बेहतर करना होगा. ऐसे ही है ना, पहले हम खुद को बेहतर करेंगे तो हम आगे जाके क्या नाम है कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा. हमें पहले अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करना है. अगर हम चाहते हैं कि वो इंसान जो हमसे रिलेट करता है कि वो अपनी सारी जो ज़िम्मेदारियों को हकूक़ को पूरा करे, तो सबसे पहले हमें हमारा फ़र्ज़ है कि हम पहले अपनी तरफ देखें कि हम क्या हैं. पहले हमें अपने आप को करेक्ट करें, बाद में हम दूसरों के ऊपर तंज करें या दूसरों के ऊपर सवाल उठाएं. अब एक जो जर्नलिस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल एक जर्नलिस्ट है, अब हमारा कोई इंटरव्यू वो ले रहा है किसी भी टॉपिक पे, हमसे वो इंटरव्यू कर रहा है, हमसे बातचीत कर रहा है, तो वो अगर हमसे कोई भी क्वेश्चन करेगा तो हम पर फ़र्ज़ है ना कि हम उसका जो जवाब है वो अच्छे तरीके से दें, ईमानदारी से दें, कोई झूठ ना बोलें या कोई भी वो उसने रेलिवेंट क्वेश्चन से या मीडिया से मतलब कुछ भी उसने पूछा है तो हमें उस फैक्ट्स के बारे में अगर नॉलेज है तो हमें उससे वो इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, उस तक वो जो मैसेज है वो कन्वे करना चाहिए ताकि वो अपनी जो रिपोर्ट है वो अच्छे तरीके से ब्रॉडकास्ट कर सके. अब हम नेक्स्ट प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं. इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस का क्या मीन है? आज़ादी. It's very important to have independent media because media is known as fourth pillar of democracy. अब देखें जो हम कहते हैं आज़ादी. अब आज़ादी क्या है? अब आज़ादी या तो एक ऐसी चीज़ का नाम है कि बस हमने खा लिया, पी लिया, सो लिया. नहीं, आज़ादी अगर हमें मिली है तो हमारे कुछ फ़राइज़ भी हैं, कुछ ज़िम्मेदारियां भी हैं जिनको पूरा करना है. इसी तरह जो आज़ाद मीडिया है उसका होना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मीडिया को फोर्थ पिलर कहा गया है. जर्नलिस्ट मस्ट बी इंडिपेंडेंट वॉइसेस. वी शुड नॉट एक्ट फॉर्मली और इनफॉर्मली ऑन बिहाफ ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट वेदर पॉलिटिकल, कॉरपोरेट और कल्चरल. अब देखें, अब जर्नलिस्ट को आज़ाद आवाज़ भी होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ उसकी ये भी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने मुल्क की जो नज़रियात है यानी कि जो नज़रिया है, हमारी ज़रूरियात हैं, उनकी ही बिना पर जो हदूद कायम की गई हैं, आज़ादी की बिना पर ही कायम की गई हैं. अब देखें मोस्टली फ़ॉरेन में जो है फ़ॉरेन कंट्रीज़ में है जर्नलिज्म को जो ना कौम की आवाज़ वो हुकूमत तक पहुँचाती है. यानी कि जो जर्नलिज़म है ना वो कौम की जो अपनी जो उसकी नेशन की जो वॉइस है वो गवर्नमेंट तक वो पहुंचाती है. वो कोई भी मुश्किल उनको पेश आती है वो सबसे पहले गवर्नमेंट तक जाती है, फिर उनके जो गवर्नमेंट है वो उनके जो सारे प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करती है, ख्वाह वो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी के ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो.
اب ہمیں بھی جو رسمی اور یا غیر رسمی طور پر کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے جو بھی کوئی پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے ہو یا وہ کارپوریٹ کی طرف سے ہو یا ان کی طرف سے ملنے والا کوئی بھی کام ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اپنے مقصد کے لیے وہ اپنے مقصد کے لیے ہمیں یوز کریں. ایسا تو نہیں نا ہے. ہماری اپنی بھی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے. اگر ہم ان کے عقیدے پہ یا ان کے بلیف پہ کام کریں گے تو پھر ہماری خود کی جو ہے ایمانداری وہ کہاں گئی. خود سوچنا چاہیے نا. ایسے ہی امریکہ کا ایک قانون ہے کہ جو ان کی پولیسز بنائی گئی ہیں نا ان میں جو سٹیزن کی جو آزادی ہے نا اس کی راہ میں جو بھی کوئی وہ رکاوٹ بنتے ہیں نا تو وہ اپنا ہر جو کام ہے کرنے میں وہ آزاد ہوتے ہیں. لیکن ان کی راستے میں یا کوئی بھی رکاوٹ پیش آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ ایک متحد ہو کر وہ فیصلہ کرتے ہیں. یعنی کہ وہ جو اپنا پورا فیصلہ ہے وہ سوچ سمجھ کے کرتے ہیں, ایک ہو کر فیصلہ کرتے ہیں, عوام کو مد نظر رکھ کے, ان کی ضروریات کو مد نظر رکھ کے, تاکہ ان کو بعد میں کوئی بھی مشکل کا سامنا نہ کرنا. فردر ڈسکس کرتے ہیں فیئرنیس اینڈ امپارشیلٹی. فیئرنیس مینس خوبی, ایماندار, اینڈ امپارشیلٹی مینس منصفانہ عمل. Most stories have at least two sides, while there is no obligation to present every side in every piece. اب فرسٹلی ہم obligation کا مین ڈسکس کر لیتے ہیں. obligation کا مین ہے احسان, مہربانی. اگر فار ایگزامپل ہم نے کسی کی مدد کی ہے تو ایک ہم نے نیکی کی ہے تو ایز اٹ از ہم اس کو ایک احسان کے فارم میں بھی لے سکتے ہیں, ایک مہربانی کی فارم میں بھی ہم اس کو لے سکتے ہیں. اب دیکھیں کسی کے ساتھ اچھا بیہیو کرنا, اور اگر ہم کسی کی طرف مسکرا کر بھی دیکھ لیں تو یہ بھی ایک نیکی ہے, یہ بھی ایک صدقہ جاری ہے. اب ہر کہانی کا بھی دیکھیں کوئی نہ کوئی پہلو تو ہوتا ہے. کوئی بھی کہانی پہلو کے بغیر تو نہیں ہوتی. اگر تو پہلو کے بغیر ہوتی ہے تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کیسے, ہاؤ از اٹ. تو زیادہ تر جو کہانیاں ہوتی ہیں ان کے کم از کم جو ہے نا وہ دو رخ ہوتے ہیں. اب ہر رخ کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہوتی ہے جو دوسرے رخ کو آپس میں جوڑتی ہے. لیکن ہر ٹکڑے کو بیان کرنے کی بھی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم پہ یہ فرض نہیں ہے کہ یہ ہم پہ لازم قرار دیا جائے کہ نہیں ہر رخ کو ہی بیان کرنا ہے ہم نے. لیکن ہر پہلو کو جو پیش کیا جائے اچھے طریقے سے پیش کیا جائے, یعنی کہ جو بھی اس کی کچھ جو باتیں ہیں, کچھ چیزیں ہیں, ان کو نظر انداز بھی تو کیا جا سکتا ہے نا. لیکن ان کہانیوں میں جو ہے اچھے طریقے سے اس کو پیش کرنا چاہیے. اسٹوریز شوڈ بی بیلنسڈ اینڈ ایڈ کانٹیکسٹ. امپارشل رپورٹنگ بلڈ ٹرسٹ اینڈ کانفیڈینس. اب دیکھیں جو زیادہ تر کہانیوں میں جو کیا نام ہے جن کے رخ ہمیں بتائے گئے ہیں کہ کوئی نہ کوئی رخ ہوتا ہے ہر کہانی کا. کوئی بھی جیسے ہم کہتے ہیں نا تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی, ویسے ہی کہ ہر کہانی کا کوئی نہ کوئی پہلو ہوتا ہے. ایک اگر کہانی کا رخ پازیٹیو سائڈ پہ اگر وہ جو رول اپنا پلے کر رہا ہے تو وہ دوسری سائڈ پہ وہی والا انسان ادھر جا کے وہ نیگیٹیوٹی پیش کرے گا, وہ نیگیٹیو اپنا جو ہے نا رول وہ ادا کرے گا. تو اس لیے کچھ باتوں کو ہمیں نظر انداز بھی کرنا چاہیے. لیکن ان کہانیوں میں یعنی کہ جو سٹوریز ہیں ان میں بیلنس بھی ہونا چاہیے, اور جو کانٹیکسٹ ہیں ان کو بھی ہمیں ایڈ کرنا چاہیے, اور جو دونوں پھر پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر جو ہے وہ انصاف کے ساتھ چلنا چاہیے. انصاف کے ساتھ ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے تاکہ کسی بھی انسان کے ساتھ ناانصافی نہ ہو, اس کی حق تلفی نہ ہو. اگر تو وہ بے قصور ہے تو وہ اس کے اوپر اس جرم کی سزا لازم نہ کر دی جائے جو اس نے کی ہی نہ ہو. تو اسی لیے پوری ایمانداری سے ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے تاکہ کوئی بھی بے قصور کی حق تلفی نہ ہو اور وہ اس کو اس گناہ کی سزا نہ ملے. اور ایمانداری کے ساتھ ہمیں جو ہے نا سچ کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے. نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم ہیومینٹی. ہیومینٹی مینس انسانیت. جرنلسٹ شوڈ ڈو نو ہارم. وٹ وی پبلش اور براڈ کاسٹ میں بی ہرٹفل. اب دیکھیں جرنلسٹ کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے کیونکہ اس کی تو یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ ہر خبر کو جو ہے عوام کے سامنے لے کے آئے,
کچھ جو نیوز ایسی بھی ہوتی ہیں جو تکلیف دیتی ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اس جرنلسٹ پہ تنقید کرنا شروع ہو جائیں یا ان کی پرسنل لائف کے بارے میں ڈسکس کرنا شروع کر دیں یا ان کو آپ دھمکیاں دینے لگ جائیں۔ اس طرح پرسنلی ان سے دشمنی نہیں نکالنی چاہیے، کیونکہ ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ ان کا تو بس ایک یہ فرض ہے کہ ڈیوٹی ہے کہ جو بھی ان کو نیوز ملی ہے اس کو ایز اٹ از براڈ کاسٹ کرنا ہے انہوں نے۔ اب میڈیا کا تو یہی کام ہے کہ وہ ہر چیز کو سامنے لاتا ہے، کوئی بھی چیز چھپی نہیں رہتی میڈیا سے یا آن لائن، کوئی بھی چیز ہم سے چھپی نہیں رہتی۔ وہ کیوں نہیں چھپی رہتی؟ کیونکہ وہ اس کو عوام کے سامنے لے کے آتا ہے، تاکہ جو عوام ہے، جو ہم ایز اے سٹیزن ہمارے بھی کچھ جو ہے رولز ہیں، ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہی نہیں ہے کہ ہم اس انسان کو نقصان پہنچانے لگ جائیں، پرسنل لائف میں جا کے اس کے گھر والوں کو یا اس پہ اٹیکس کروانے شروع ہو جائیں۔ We should be aware of the impact of our words and images on the lives of others۔ اب جیسا کہ ان کا فرض ہے کہ وہ ہر چیز کو سامنے وہ لے کے آتے ہیں، وہ براڈ کاسٹ کرتے ہیں، خواہ وہ اچھی بھی ہو یا وہ بری بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں جو اب ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں یا ہم ان کو برا الفاظ جو ہم ان کے لیے یوز کرتے ہیں، تو اس کے جو اثرات ہیں ہمیں ان سے باخبر رہنا چاہیے کہ جو ہم نے بولا ہے وہ کیا صحیح ہے، کیا اس انسان کے میرے الفاظ سے دل تو نہیں دکھا، کیا جو الفاظ میں نے یوز کیے ہیں اس انسان سے اس کی جو زندگی پہ افیکٹ تو نہیں ہوا۔ لیکن موسٹلی ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہی کچھ کر رہے ہیں کہ ہر ایک انسان کی لائف میں اتنا کہ ہم انٹرسٹ لینے لگ جاتے ہیں کہ ہم اس انسان کو ہرٹ کرنے لگ جاتے ہیں، ڈیپلی ہرٹ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ خود یہ آپ سوچیں کہ ہماری انسانیت، ہمارا جو ہے وجود، کہ ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ یہ آپ نے خود سے یہ کویسچن کرنا ہے۔ اگر تو آپ کسی کے ساتھ برا کر رہے ہیں تو آج سے ہی آپ یہ بلیو کر لیں، یہ یقین کر لیں کہ میں نے اس کے ساتھ اب اچھا بیہیو کرنا ہے، اچھے سے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم نیکسٹ ڈسکس کرتے ہیں لاسٹ پوائنٹ، اکاؤنٹیبلٹی۔ اکاؤنٹیبلٹی مینس ضمانت، ذمہ داری۔ اب وہی بات جو ہم نے پیچھے ڈسکس کی ہیں، اس کے جو پرنسپلز ڈسکس کیے ہیں، تو یہ ہمارا موسٹ امپورٹنٹ پرنسپل ہے کہ جو ہم پر ذمہ داری فرض کی گئی ہے، ہم اس کو پورا کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، کہ ہم ایز اٹ از ہی اس کو لے کے جا رہے ہیں، کہ ہمارے مائنڈ میں اس کا پوائنٹ آف ویو آتا ہے کہ ذمہ داری کیا ہے۔ کیا ذمہ داری ایسے ہی ہمیں صرف ایک ایز اٹ از نیم ہی ہے، کہ ذمہ داری جو ہم پہ ڈالی جاتی ہے یا ہمیں کسی چیز کو یا کسی کام کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ A sure sign of professionalism and responsible journalism is the ability to hold ourselves accountable. When we commit errors, we must correct them. We listen to the corners of our audience. اب دیکھیں، جرنلزم ایک فن بھی ہے اور ایک پروفیشن بھی ہے۔ جیسے ہم پروفیشنلزم لائف میں آتے ہیں یا ہم ایک پریکٹیکل لائف میں جب ہم انٹر کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ بہت سی ذمہ داریاں بھی انٹر ہو جاتی ہیں، بہت سی ذمہ داریاں بھی ہم پہ فرض ہو جاتی ہیں جن کو پورا ہم نے لازمی طور پر کرنا ہوتا ہے۔ اب فار ایگزامپل دیکھیں کہ جب ہم کسی کے انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں جو ذمہ داری دی جاتی ہے، فار ایگزامپل اگر ہمیں کوئی بھی فائل جو ہے وہ بنانے کے لیے دی جاتی ہے، پریزنٹیشن کوئی بھی دی جاتی ہے، تو ہمارا کیا فرض ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو اچھے طریقے سے ریپریزینٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی غلطی کی گنجائش نہ رہے۔ ایسے ہی جب اگر ہم اپنا کوئی بزنس پرسیو کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ٹیک اوور کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم کسی کے انڈر کام نہیں ہمیں کرنا پڑتا، ہمیں پریشرائز نہیں ہونا پڑتا کہ ہم پہ کوئی پریشر نہیں ہوتا، ہم اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں، جب ہمارا دل کرتا ہے ہم تب کرتے ہیں، جب نہیں کرتا تو ہم نہیں کرتے۔ لیکن جب ہم کسی کے انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ سب سے بڑا جو ہمارے لیے ایک چیلنج بھی ہوتا ہے اور ایک جو ہے ہمیں مشکل بھی پیش آتی ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو اگر ہم کور اپ نہ کر پائیں گے تو وہ ہماری جاب سے ہی نہ فائر کر دیں۔ ایز اٹ از اسی طرح اگر
कोई भी मिस्टेक्स होती है, अगर कोई एक जर्नलिस्ट है जो रिपोर्ट वो एक रेडी कर रहा है, उसके अंदर अगर उससे कोई भी मिस्टेक हो जाए तो वो नज़रअंदाज नहीं होती, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे आके गलती की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। इस प्लेटफॉर्म पे जब हम आते हैं तो हमें बहुत सोच समझ के हर कदम चलना होता है, ताकि कोई भी हमसे गलती ना हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हो भी जाती है तो उसका क्या होता है, उसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है कि वो जो रिपोर्ट फॉर इंस्टेंस के वो ब्रॉडकास्ट हो गई है, लेकिन ब्रॉडकास्ट तो वो हो गई, उससे क्या नुकसान होगा कि वो जो इंफॉर्मेशन थी वो गलत पब्लिक तक गई, और वो जो रीडर्स थे, जो हमारी पब्लिक थी, उन्होंने एज रिटन फॉर्म और लिसनिंग फॉर्म जब उसको सुना या पढ़ा तो उससे क्या होगा कि जब वो उस रियलिटी तक पहुंचेंगे तो वो वैसी नहीं होगी जैसा उन्होंने इस न्यूज़ में या उस ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उसने वो सुनी। तो उससे क्या होगा, उनसे उनका एतमाद जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए जो हमें अपनी गलतियों को ना हमें सीखना चाहिए, हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। इंसान अब देखिए अपनी गलतियों से ही सीखता है। अगर हम अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे तो हम कभी भी एक अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे, हमें एक अच्छी ग्रूमिंग नहीं हो पाएगी। आज के लिए हमने इसके प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।